ایک بار پھر حکمران اتحاد سے تعلق رکھنے والے نمائندہ وفد نے ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ۔ آج بھی کوئی حل دکھائی نہیں دیا، آج بھی کوئی امید کی ایسی کرن دکھائی نہیں دی۔ آج دو بار یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، آج دو بار مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا۔ اب یہ خبر ہے کہ مذاکرات منگل کی صبح 11 بجے تک معطل کر دیے گئے ہیں۔ جن نکات پر آج ڈیڈ لاک ہوا وہ ابھی تک میڈیا کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچے۔ جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں، نگران حکومتوں سے پہلے تھیں، ان کو بحال کر کے نگران حکومتوں کا اختیار ختم کر دیا جائے۔ ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس بار انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے۔ جو شک آئین کی یہ کہتی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں۔ پاکستانی فوج انتہائی پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتی ہے۔ پچھلے 75 سال سے بھارت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستانی فوج کی صلاحیت کیا ہے۔ پچھلے 23 سال سے اس نے انتہائی مشکل آپریشنز کیے ہیں۔ آج غریب عوام سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ادویات کی دواؤں کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کسی صحافی کو یا کسی بھی غیر جانبدار حلقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح غیر حقیقی قسم کی گفتگو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ندیم رضا۔ آج ایک بار پھر حکمران اتحاد سے تعلق رکھنے والے نمائندہ وفد نے ملاقات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے ساتھ، اور آج ایک بار پھر دونوں وفود کوشاں تھے ان مسائل کے حل کے تلاش میں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جو پوری ریاست کے لیے وبال جاں بنے ہوئے ہیں، جو پوری قوم کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ لیکن آج بھی کوئی حل دکھائی نہیں دیا، آج بھی کوئی امید کی ایسی کرن دکھائی نہیں دی جس کی روشنی میں، جس کے سائے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ مذاکرات کا جو انجام ہے وہ نیک ہے اور بہت قریب ہے ان بحرانوں کا حل۔ آج دو بار یہ مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے، آج دو بار مذاکرات میں ڈیڈ لاک آیا۔ ایک بار تو یوں ہوا کہ دونوں جو مذاکراتی ٹیمیں تھیں یہ کمیٹی روم سے نکل کر الگ الگ بیٹھ گئیں۔ کہا یہ گیا کہ یہ نماز کا وقفہ ہے، لیکن جیو نیوز کے اعزاز سید کا دعویٰ ہے کہ دونوں وفود کے کسی بھی رکن نے مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کی، بلکہ دونوں الگ الگ کمروں میں بیٹھ کر اپنی قیادت سے رابطے کرتے رہے اور ہدایات لیتے رہے۔ اس کے بعد ایک بار پھر مذاکرات شروع ہوئے، پھر سے وہی گفتگو ہوئی، لیکن کوئی معاملہ نتیجہ خیز نہیں ہوا، اور اب یہ خبر ہے کہ مذاکرات منگل کی صبح 11 بجے تک معطل کر دیے گئے ہیں۔ اب دونوں وفود ایک بار پھر منگل کو دن 11 بجے بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ مذاکرات حل کی جانب بڑھے، کوئی مثبت پیش رفت سامنے آئے۔ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ جن دو اہم نکات پر ڈیڈ لاک آیا وہ یہ تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ جو کے پی اور پنجاب کی اسمبلیاں ہیں انہیں بحال کر دیا جائے، اور جو اس سے پہلے حکومتیں تھیں، نگران حکومتوں سے پہلے تھیں، ان کو بحال کر کے نگران حکومتوں کا اختیار ختم کر دیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے، یہ بھی مطالبہ ہے کہ جو قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی مستعفی ہوئے ہیں ان کو عدالتی فورم یا کسی بھی طریقے سے واپس قومی اسمبلی میں بحال کیا جائے، انہیں واپس بلوایا جائے، اور ایک آئینی ترمیم کے ذریعے یہ جو عدالتی فیصلہ ہے، یہ جو عدالتی حکم ہے کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروائے جائیں، ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اس بار انتخابات کی تاریخ کو آگے بڑھا دیا جائے۔ یعنی اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد، اسمبلیاں ختم ہونے کے بعد جو شک آئین کی یہ کہتی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات کروائے جائیں، آئین کو محفوظ رکھنے کے لیے، آئین کو برقرار رکھنے کے لیے، آئین کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آئینی ترمیم کے ذریعے ایک ایسا رستہ تلاش کیا جائے جہاں سب چیزیں جو بہتری کی جانب بڑھیں۔ یہ اہم ترین دو نکات تھے جو آپ کی نظر کیے۔ آج ایک اور اہم خبر ہے۔ آج ISPR کی طرف سے جنرل باجوہ کی صحافیوں کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے جو مکالمہ ہوا تھا
نسیم زہرا اور حامد میر صاحب کے درمیان 24 نیوز پر، اس کے حوالے سے وضاحت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج انتہائی پیشہ ورانہ صلاحیت رکھتی ہے، اور پاکستانی فوج کے جو سپہ سالار تھے، سابق سپہ سالار تھے، ان کی گفتگو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے۔ یقینی طور پر حامد میر یا نسیم زہرا کے علاوہ یا کسی بھی پاکستان سے زیادہ پاکستانی فوج کو بھارت جانتا ہے۔ جس روز بھارت یہ جان گیا کہ پاکستانی فوج کا جو اسلحہ بارود ہے وہ ناکارہ ہے، پاکستانی فوج کے ٹینکوں میں، توپوں میں جو اتنی ہمت نہیں، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ بھارت کا مقابلہ کر سکے، اس روز ہم یقینی طور پہ بھارت کے زیر قبضہ ہوں گے، بھارت ہم پہ قبضہ کر چکا ہوگا۔ پچھلے 75 سال سے بھارت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ پاکستانی فوج کی صلاحیت کیا ہے۔ یہ دنیا کی وہ واحد فوج ہے جو پچھلے 23 سال سے حالت جنگ میں ہے، پچھلے 23 سال سے مشکل ترین دشمن سے لڑائی کر رہی ہے، پچھلے 23 سال سے اس نے انتہائی مشکل آپریشنز کیے ہیں، اور جہاں تک انٹیلیجنس ایجنسیوں کا تعلق ہے تو انہوں نے ہر جگہ پہ، ہر محاذ پہ، ہر مورچے پہ، ہر فورم پہ بھارت کو ناکوں چنے چبوائے ہیں۔ آپ کو تنقید کرنی ہے، آپ کو پاک فوج کے کسی سیاسی کردار پر بات کرنی ہے، آپ ضرور کیجئے، لیکن یہ کسی صحافی کو یا کسی بھی غیر جانبدار حلقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح غیر حقیقی قسم کی گفتگو کرے، غیر حقیقی قسم کا مکالمہ کرے، جس سے ہماری ریاست کو نقصان پہنچے اور جس سے آپ کو جگ ہنسائی کے سوا کچھ بھی نہ ملے۔ آج ہی کے دن ایک اور بہت بڑی خبر ہے۔ آج غریب عوام سے محبت رکھنے کا دعویٰ کرنے والی حکومت نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، اور وہ وزیر اعظم جو عام آدمی کے دکھ میں راتوں کو اٹھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی، آج ان کی حکومت نے ادویات کی، دواؤں کی قیمتوں میں 20% تک اضافہ کر دیا ہے۔ پہلے جو دوائیں عام آدمی کی دسترس میں کسی حد تک تھیں، اب اس کی پہنچ سے بہت دور ہو جائیں گی، اب 20% تک قیمتیں بڑھ جائیں گی، اور عام آدمی بیماری کی حالت میں بس دوا کی جگہ پر دعا کا آسرا رہے گا اس کے پاس۔ وہ اللہ کے حضور دامن دراز کر کے دعا ہی کر سکتا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین شفا یاب کرے، اور جو اس پر سب سے بڑی بیماری نے حملہ کر رکھا ہے، جس نے اس کے ساتھ ساتھ اس پوری ریاست کو مفلوج کر رکھا ہے، جس نے اس پوری کی پوری ریاست کو فالج زدہ بنا دیا ہے، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ اس ریاست کو شفا یاب کرے، اور اس عام آدمی کے حال پر رحمت فرمائے، رحم کرے، اور اس ریاست کا مستقبل نیک کرے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔